ہم بات کر رہے تھے ڈیپوٹیشن اور جرمانوں کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں اب گورنمنٹ جو ہے وہ سخت ہاتھ دکھا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جرمانوں کے نوٹس جو ہے وہ بھجوائے جا رہے ہیں۔ یہ جرمانوں کے نوٹس ان لوگوں کو بھجوائے جا رہے ہیں کہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹیشن یہاں پہ ہے نہیں، ان آتھورائزڈ لوگ ہیں، اور یہاں پہ یا تو ابھی آئے ہیں یا کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو کافی عرصے سے موجود ہیں، کیونکہ اس میں ایک جو پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ باقاعدہ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں۔ کیا پروسیس ہے وہ جسے یہ گزر چکے ہیں؟ وہ ڈیپوٹیشن کا پروسیس ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک نہج پہ، چاہے ان کا فیصلہ ابھی ہوا ہے کورٹ کی جانب سے یا دہائیوں پہلے ہوا ہے، اور وہ اس پروسیس سے گزرے ہیں، اور پھر کورٹ نے ان کے خلاف ریموول اور ڈیپوٹیشن کا جو ہے آرڈر کر دیا ہے، اور انہیں ان پہ اس حکم کی ابھی تک عملداری نہیں ہوئی۔ تو ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نوٹسز بھجوائے گئے، اور اس میں یہاں پہ ایک جو ڈسٹنکشن مجھے نظر نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کے جو لوگ یہاں سے نہیں گئے، گو کہ امیگریشن کورٹ نے ان کے خلاف فیصلے کر دیے تھے، کیا وہ والنٹری ڈپارچر کی کسی حد تک دیکھا جائے تو خلاف ورزی ہے، یا اس لیے وہ نہیں جا سکے کہ اس کے بعد انہوں نے کسی اور کیس کے لیے اپلائی کر دیا تھا؟ اور ڈپوٹیشن کے آرڈر کے بعد بھی کئی ایسے ریلیفز ہیں، ایسے کیسز ہیں جنہیں فائل کیا جا سکتا ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو ابھی یہ چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی، لیکن جو موٹی بات ذہن میں رکھی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ نوٹسز بھجوائے جا رہے ہیں۔ اب نوٹس بھی چلیں، آپ بھجوا رہے ہیں، لیکن اس میں جو جرمانے کی اماؤنٹ ہے وہ انکریڈبلی ہائی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص جو اس ڈپوٹیشن کے آرڈر کے بعد یہاں پہ رہ رہا ہے، اس کو جو ہے $998 تو اس سے مراد ہے $1000 پر ڈے جو ہے اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اگر یہاں پہ برسوں سے رہ رہے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ ان پہ تو ہزاروں ڈالرز کا جو جرمانہ جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ دہائیوں سے یہاں پہ موجود ہیں تو لاکھوں ڈالرز میں یہ جرمانہ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جرمانہ ہم تم سے لیں گے، اور یہ نوٹس بھی۔ تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی نوٹس آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈپوٹیشن کے بعد آپ یہاں سے نہیں گئے ہیں، تو اس نوٹس کو جو ہے پھاڑ کے پھینک مت دیجیے، اس نوٹس کو انتہائی سیریس طریقے سے دیکھیے، خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جن لوگوں کے یہاں پہ ایسٹس موجود ہیں۔ اگر کسی کی اپنی پراپرٹی ہے تو وہ پراپرٹی پہ جو ہے اگر وہ فور کلوجر کرنا چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ پیمنٹ نہیں ہوئی، یا پھر وہ لین اس پہ لگانا چاہتے ہیں، یا کوئی شخص جو ہے وہ گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہے، گورنمنٹ کی جاب تو پاسبل نہیں ہوگی، اگر وہ کوئی پرائیویٹ جاب کر رہا ہے اور وہ پرائیویٹ جاب سے اسے باقاعدہ سیلری مل رہی ہے، تو اس سیلری کو جو ہے ضبط کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سے گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اربیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ ٹیکس پے کر رہا ہے اور ٹیکس اس کی جانب نہیں نکلتا بلکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ریٹرن کرے گی پیسے، تو اس کو جو ہے ضبط کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سے ایسے گورنمنٹ کے پاس حربے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس جرمانوں کی ریکوری کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس نوٹس کو جو ہے ضائع مت کیجیے، کسی بھی اچھے لائر سے، اور اگر آپ کے پاس بزنسز وغیرہ ہیں تو ان کو جو ہے وہ کسی بھی اچھے اکاؤنٹنٹ سے مشورہ کر کے کہ کس طریقے سے آپ اپنی پراپرٹی اور ایسٹس کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ ملازمت کر کے پیسے بنا کے اپنی خاندان کی پرورش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور ابھی تک بتایا گیا کہ جولائی 16 تک جو ہے گورنمنٹ نے $1.2 ملین جو ہے وہ ریکور کیے ہیں، لیکن جو تعداد ہے ان لوگوں کی کہ جو ان لافل اسٹیٹس میں ہیں اور جن کے خلاف جو ہے وہ فیصلے ڈپوٹیشن کے ہو چکے ہیں، وہ تعداد بہت بڑی ہے۔ اچھا، ایک بات جو تھوڑا سا قانونی نکتہ ہے، and I'll try my best کہ اسے آسان انداز میں بتا سکوں، کہ یہ جرمانے جو ہے یہ آج کی روایت نہیں ہے، یہ جرمانے اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتے تھے جس طرح سے آج کل ہو رہے ہیں، کہ جس طریقے سے یہ نوٹسز جو ہیں تواتر کے ساتھ بھجوائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پکڑا جاتا ہے اور تمہارے خلاف
تمہارے ایسٹ ضبط کر لیے جاتے ہیں، تمہارے پیسے ضبط کر لیے جاتے ہیں، تو اس کے جو امپیکٹ ہے وہ بڑا ہیوج ہوگا. تو کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا جس وقت، بلکہ کافی دہائیوں پہلے جس وقت میں نے پریکٹس شروع کی تھی، اس وقت کیا تھا کہ لوگ والنٹری ڈپارچر کے لیے اپلائی کر دیتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ اسائلم کی مثال لے لیتے ہیں، یا کوئی ود ہولڈنگ کا کیس ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس شخص نے اپلائی کیا ہے، اور پھر جس وقت جج تک جانے کی نوبت پہنچتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ کیس جو ہے وینیبل نہیں ہے، تو ان کو ایک مراد دے دی جاتی تھی. وہ یہ تھی کہ اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق آپ والنٹری رضاکارانہ طور پہ ڈپارچر یہاں سے جانا قبول کر لیتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ ڈاکومنٹ دے رہے ہیں، اس کو استعمال کیجئے، چلے جائیے. اور ان میں سے کئی کیسز ایسے بھی ہوتے تھے جس میں ان کے واپس آنے کا بھی پہلو جو ہے وہ نکل آتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اس میں پیسہ انوالو ہو گیا کہ جن لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ ہو رہا ہے ان کو بانڈ کی صورت میں جو ہے کچھ پیسے جو ہے جمع کروانا، کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ایک دن کا جرمانہ جو ہے وہ 1,000 ہو. $4,000-5,000 کا جو ہے وہ ایک حد مقرر کر دی جاتی تھی کہ اگر آپ والنٹری ڈپارچر کے طور پہ اس ملک سے نہیں جائیں گے تو آپ کے یہ پیسے جو ہے وہ ضبط ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے. نئی روایت یہ ہے کہ جس کثرت سے یہ نوٹسز جو ہیں وہ ملین کی تعداد میں بھجوائے جا رہے ہیں، اور یہ جو جرمانہ عائد کیا جائے گا اسے اگر آپ گرنا شروع کر دیں، اور جن لوگوں کے ایسٹ جیسے میں بتا رہا ہوں یہ بینک بیلنسز وغیرہ ہیں تو وہ بھی ملینز کے اندر جا سکتے ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے اسے ضائع مت ہونے دیجیے، اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو مکمل طور پر تیار ہونا چاہیے. اور یقین جانیے کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کو ڈپورٹیشن کے آرڈر بھی ہو چکے ہیں، ان کے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس وہ میکینزم موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ ابھی بھی اپنی جو ہے وہ پروٹیکشن کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی یہ موقع بھی دیا گیا ہے جسے میں کور کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے والنٹیرلی جانا چاہتا ہے، فریلی جانا چاہتا ہے، تو پھر اس پہ جرمانہ جو ہے وہ عائد نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے یہاں پہ چلا جا سکتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ یہ اسٹرانگ ٹیکٹس اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ خوف زدہ ہو کے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے یہاں سے جانا شروع کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس خوف کی وجہ سے لوگ جا بھی رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، خاص طور پہ ٹورسٹ، ان کی تعداد دیکھ لیجیے کتنے کم ہو گئی، اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، پروفیشنل لوگ جو یہاں پہ موجود تھے بہت سے لوگ چلے گئے، اور کچھ لوگ اب آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ کہ ایک جو امیج تھا اس کنٹری کا، لینڈ آف امیگرنٹ، کہ آپ آتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے ساتھ، آپ یہاں پہ آتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ، آپ یہاں پہ جو ہے اپنے لیے اور اپنے اس کنٹری کا جسے آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے آپ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ پریکٹیکلی وہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے نوٹسز جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک نظر آتے ہیں.